سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بجلی کا بریک ڈاؤن نہیں، یہ حکومت کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اپنے فگرز دیے ہیں یہ غلط ہیں۔ نہیں، فگرز بالکل درست ہیں۔ ہم عوام کے سامنے، پارلیمان کے سامنے، میڈیا کے سامنے جواب دیں تو بہت سوچ سمجھ کر، خاص طور پہ میرے جو ٹویٹس ہیں وہ تو ہم جو منسٹری آف جو توانائی ہے وہ بڑا اس پہ سمپل بات یہ ہے کہ کل صبح 7:34 پہ ملک کے جنوب میں گدو کے مقام پہ جو 3 ٹرانسمیشن لائنز پہ جو نکلتی ہیں اس کے اندر وولٹیج کا بہت بڑا اتار چڑھاؤ ہوا، جس کے نتیجے میں پورے ملک کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ از خود بند ہوئے، کیونکہ ان کے از خود بند ہو جی از خود بند ہو۔ ان کے اندر سیفٹی میکنزمز ہیں کہ جب ایک خاص حد سے زیادہ اس کے اندر ویریشن آئے گی وولٹیج کی یا فریکوینسی کی تو وہ خود بند ہو جاتے ہیں، تو از خود بند ہوئے۔ صرف جو تاخیر ہوئی اس کو دوبارہ چلانے میں وہ یہ تھا کہ بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ ہمارا ایک بنیادی یونٹ ہے جس کے ذریعے ہم سسٹم کو دوبارہ آن کرتے ہیں۔ اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو منگلا سے ملانے میں پرابلم پیدا ہو رہی تھی، وہ اللہ کرم سے سپہر کے وقت ہم نے حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں پھر جس طرح وہ بریک ڈاؤن جو ہے وہ جنوب سے شمال کی طرف آیا، پھر شمال سے جنوب کی طرف جو ہے ہم نے اس کو ریسٹور کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے پشاور اور اسلام آباد ریسٹور ہوئے، پھر جہلم اور گجرات ریسٹور ہوئے۔ پشاور میں ریسٹور ہو چکا ہے؟ جی، بہت حد تک ریسٹور ہو چکا ہے، جو میں ابھی آخر میں جواب دوں گا۔ اب ہم نے سارا سسٹم ریسٹور کر دیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو جس کا میں نے ذکر کیا اس ٹویٹ میں جو آپ نے دکھایا ہے کہ ہمارے جو 2 جوہری پلانٹ ہیں میاں نواز شریف کا تحفہ ہے قوم کے لیے، وہ پلانٹ جو ہیں ان کو دوبارہ چلنے میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا وہ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ پرسوں صبح تک وہ آن ہو جائیں گے۔ وہ 2200 میں جو حماد اظہر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹ بند ہوئے ہیں خرم دستگیر کے حکم پر بند ہوئے ہیں، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو کل شٹ ڈاؤن ہوا اس کے نتیجے میں شاید وہ اس کا تعلق سرکولر ڈیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیوکلیئر پلانٹ اور کول پاورڈ پلانٹس، ان دونوں کو تکنیکی طور پر دوبارہ چلنے میں وقت چاہیے۔ تو یہ جو کول پاورڈ پلانٹس ہیں وہ بہت سارے تو آج بھی آ رہے ہیں لائن پہ، اور مجھے رپورٹ ملی ہے اور کل تک تقریباً سب آ جائیں گے۔ تو کل جو ہے وہ جب ہم یہ سسٹم میں آ جائے گا تو لوڈ شیڈنگ مزید کم ہو جائے گی، اور پرسوں جب نیوکلیئر پاور آ جائیں گے تو مزید کم ہو جائے گی۔ اس وقت ملک میں بجلی کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا مولانا چترالی صاحب، آپ پشاور میں ہیں، خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشاور بھی بحال ہو گیا، اسلام آباد بھی بحال ہو گیا، کیا صورتحال ہے پشاور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خرم بھائی سے، یہ میرے بہت قابل احترام ہیں اور بہت نرم لہجے میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پشاور میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ یعنی اس طرح نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور صبح سے 1 گھنٹہ اگر آدھا گھنٹہ بجلی آتی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی بجلی نہیں ہے، ہم نے جنریٹر سے کام لے رہے ہیں اس وقت، اور یہ پورے صوبے میں یہ صورتحال ہے۔ ہمیں فون چترال سے بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے، دیر میں بھی یہی صورتحال ہے، پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ میرے خیال میں خرم صاحب کو جو یہاں سے رپورٹ دی جا رہی ہے وہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، بالکل ابھی تک وہی مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رات 1 بجے تک بجلی بالکل نہیں تھی، اور رات 1 بجے کے بعد بجلی آنا شروع تو ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آتی کب ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، اور کب چلی جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور لوڈ شیڈنگ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح لوڈ شیڈنگ پہلے ہوا کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور اس لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہونا ہے، لیکن یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ابھی تک۔ سسٹم میرے خیال میں تقریباً 80% اس وقت بھی سسٹم جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو سائرہ بانو صاحبہ، آپ تو کراچی میں ہیں، تو کراچی میں اور سندھ کے باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم سر۔ وہاں تو صورتحال اس سارے بریک ڈاؤن سے پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی۔ اندرون سندھ کی طرف جائیں تو وہاں پر تو 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، لیکن کل جو بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد جب رات میں لائٹ آنا شروع ہوئی تو وہ لائٹ اتنی فلیکچویٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسے مین چیز آن نہیں کی کہ وہ جل نہ جائے،
اور آج جب میں پیٹرول کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ اس شہر میں ڈیزل اور پیٹرول ختم ہو چکے ہیں, صرف ہائی آکٹن مل رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کل اپنے پروگرام میں کلپ بھی چلایا تھا, اور میں بالکل متفق ہوں احسن اقبال صاحب کے بیان سے کہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن اور حکومت نااہل, کیونکہ انہوں نے بتایا تو وہ پھر میں نے اسی پہ یقین کیا کہ انہوں نے اس دور میں بتایا, لیکن میں نے ان کو بھی اسی کسوٹی پہ رکھا. اچھا. اور دوسرا وہ جو 2 جوہری پلانٹ کا ذکر کیا تھا خرم دستگیر صاحب نے, جو قائد کا تحفہ ہیں, تو آئی پی پیز بھی ان دونوں پارٹیز کا تحفہ ہیں. اور باقی اتنے نرم لب و لہجے میں تو آپ کچھ بھی بتا دیں, پھر بندے کے پاس کوئی آگے چلیں یہ تو کچھ بتانے کا یہ تو کمال ہے. کیا میں بات کروں. خرم صاحب بڑے خوبصورت لہجے میں اپنی بات کہہ جاتے ہیں, لیکن خرم صاحب اس وقت عوام جو ہیں ان کے 2 نمائندے, ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں. نمائندوں کی رائے مقدم ہے. پشاور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل اس میں بہت بہتری آ جائے گی, پرسوں تک تقریباً یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کراچی ایک سیپریٹ میکنزم ہے, اور آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کراچی ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. ہم جس سسٹم کو وزارت توانائی مینیج کرتی ہے اس سسٹم کا حصہ نہیں. کراچی الیکٹرک ایک علیحدہ, کراچی پاکستان میں تو ہے نا, پاکستان میں ہے, بالکل ہے. اور اس کو پاکستان میں ہونے کا جو ہماری طرف سے اس کا حصہ ہے کہ ہم کراچی کو 1000 میگا واٹ ایکسٹرا دیتے ہیں ہر روز. 1100 بھی دیتے ہیں جب زیادہ بجلی کی پیداوار ہوتی ہے. تو کل جب یہ بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد سے ابھی کراچی کو وہ جو ہم 1000 میگا واٹ روٹین میں دیتے ہیں ابھی ہم نہیں دے پائے. اس وقت ہم تقریباً کوئی 280 سے 300 میگا واٹ ان کو دے رہے ہیں. یہ بھی جس طرح میں نے کہا جنریشن جب امپروو ہوگی وہ کل اور پرسوں, تو کراچی کی بجلی بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور کراچی کے شہریوں کو. تو اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی چیلنج ہے وزارت توانائی کے لیے وہ کراچی ہے. پشاور میں اور پورے ملک میں بجلی ریسٹور ہے, بلکہ پشاور شہر نہیں لیکن وارسک ڈیم جو قریب ہے, کل جب اس وسیع جو بریک ڈاؤن تھا اس میں وارسک ڈیم کے 50 میگا واٹ ہمیں حاصل تھے, اور اس لیے اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں اور وہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, وہاں سب سے پہلے بجلی تقریباً 10:30 بجے آ گئی تھی. اچھا, چلیں